بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73، 74 اور 75 کا ترجمہ اور تفسیر آج آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ یہ یہود و نصارہ کا نظریہ، ان کے عقائد، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور یہ لوگ کس طرح کر کے یہ لوگ معلوم ہو گئے، ان کی کتابوں میں بھی ان کے معلوم ہونے کی وہ ثبوت موجود ہے، وہ میں آپ کو بیان کر کے دیتی ہوں، ثابت کر کے دیتی ہوں دلائل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتہوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب الیم افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ والمسیح ابن مریم الا رسول قد خالت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تیسرا ہے تین خداؤں سے، اور نہیں کوئی خدا سوائے ایک اللہ کے، اور اگر باز نہ آئے اس قول باطل سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے لوگوں کو دردناک عذاب۔ تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف، اور کیا نہیں بخشش طلب کرتے اس سے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں مسیح بن مریم سوائے ایک رسول کے، گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی رسول، اور ان کی ماں بڑی راست باز سچی تھیں، دونوں کھایا کرتے تھے کھانا۔ دیکھو کیسے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دلیلیں، پھر دیکھو وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کچھ آیات کے لحاظ سے ہی سب کچھ کلیئر ہے۔ یہود و نصارہ کے جو تین فرقے ہیں مشہور، ملکیہ، یعقوبیہ، نستوریہ، ان کے الگ الگ عقائد ہیں، ان کے مطلب الگ الگ ان کے نظریے ہیں، اور ہر ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جو لوگ، ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نعوذ باللہ تین ہے، اور سب سے پہلا وہ درجہ دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد مریم علیہ السلام کو، اور تیسرا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ اللہ کریم کو جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس کو تیسرا خدا یہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ان سے کام کروا رہا ہے، کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام سے کام کروا رہا ہے، کیونکہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں یہ مسیح والے، یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو وہ تین اقانیم یعنی کہ عقیدہ تثلیث، ان کو دوسری کتب وغیرہ میں، ان کی اپنی کتب میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح کا وہ دیا گیا تھا، جو لوگ ایمان لائے تھے ان لوگوں نے ان کو کہا تھا عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، یعنی تین خدا ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اقانیم کے بارے میں وضاحت خود نصارہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ کافر ہے، اور ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ان کے فرقوں میں ہی اختلاف پایا جاتا ہے، ہر ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھول بھلیا میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں جس کی تصدیق کوئی بھی نہیں کرتا، جس کو کوئی بھی سچ نہیں مانتا، یعنی کہ دوسرے فرقوں میں سے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، دراصل وہ خود سارے کافر ہیں، فرقے والے سارے کافر ہیں۔ اب ہم لوگ ان آیات سے اپنے بارے میں رزلٹ نکالتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ رشتہ داریاں کیوں کر جوڑ سکتے ہیں؟ ہر بندہ اللہ کا مقرب ہے،
ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، وہ جس مرضی قوم کا ہو، جس مرضی کاسٹ سے بلونگ کرتا ہو، وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ کیا؟ سجدہ اور شکر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وجہ آوری۔ ایسے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب الحمدللہ پا سکتے ہیں، اور ہم پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی خدا گنے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کہ سلیکٹڈ نہیں ہے خدا، بلکہ تمام کائنات اور موجودات کا اللہ ہی مالک ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر دھمکی دیتے ہوئے اور دردناک عذاب کی وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَأْكُلُونَ، یعنی اگر یہ اپنے بہتان اور کذب سے باز نہ آئے تو انہیں عبرت ناک سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، اس قدر افتراء، بہتان اور جھوٹ کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں بہت عظیم، بہت بلند، بہت عزت والا، بہت پاک ہے کہ وہ ان کرتوتوں کے باوجود ہمیں بھی اور بہت سے قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چھینتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جس سے مدد مانگ رہے ہو وہ اسی سے رزق بھی مانگو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے لکھ دیا ہے، اس کے اعمال کے مطابق، اس کی انسان کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ باقی رزق وسیع کرنے کے بھی طریقے ہیں کہ ہم کیسے امیر ہو سکتے ہیں، کیسے وہ ہمارے لیے ہوگا، سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کئی دفعہ پہلے بھی، اہل محلہ کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، اور راہ گیر یعنی کہ مسافروں کے ساتھ ہم نے وہ کرنا ہے، ان کو دینا ہے، حق دینا ہے، ہم نے ان کو ادا کرنا ہے، ہم نے یہ چیزیں ہیں۔ حضرت مسیح سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اور سب پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نبی کی دستور ہوتا ہے، اس کی امت کے لحاظ سے اس کا ایک سنت ہوتی ہے، اور جو پھر آخری نبی ہیں، ختم النبی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب کچھ چھوڑ کر، یعنی کہ جو پہلے گزر چکا وہ گزر چکا، تلک امتن قد خالت، وہ ایک امت تھی، یہ ایک امت تھی، قد خالت، جو گزر چکی۔ اب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہے نا، سارے ان کے اصولوں کو فالو کرنا ہے، انہی کے ماتحت چلنا ہے۔ ہم نے کسی ایسی چیز کو فالو نہیں کرنا جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر نکلی ہو، یا جس کا کوئی حوالہ موجود نہ ہو، ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، یعنی کہ آپ کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو سچی اور راست باز ہیں، راست باز خاتون تھی۔ یہاں پر ہمارے دو قسم کے ہمارے ہیں، مطلب بزرگ، یعنی کہ ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی انبیاء ہوئی تھیں، یعنی کہ وہ لوگ حضرت سارہ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ وحی نازل ہوئی تھی نا، تو اس کا حوالہ انہوں نے یہ دیا کہ ان پر وحی نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے جو کیا نام ہے ان کا، موسیٰ بھی نبوت کے مرتبے پر، حضرت سارہ ام اسحاق، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یہاں پر نہیں ہے، تو آئی تھنک کلثوم ان کا نام ہے، یا سوری یاد نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ لوگ نبوت کا کہتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر اس طرح ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا، یعنی کہ موسیٰ کو جو انہوں نے دریا میں بہایا، سارا کچھ ان پر وہی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دودھ پلانے کے اسباب اس کے لیے بنا دے گا۔ تو یہ انبیاء میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیات کے حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ سورۃ قصاص بھی ہے، سورۃ یوسف بھی ہے، اور ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجے آپ سے پہلے بھی، مگر صرف مردوں کو ہی، یعنی کہ مرد ہی نبی بنا کر بھیجے، جن کی طرف ہم نے وہی بھیجی بستی والوں سے۔ تو یہ کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں اور قضائے حاجت وغیرہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور یہ عام انسان ہے، قضائے حاجت، یعنی کہ جس طرح عام انسان ہم لوگ کھاتے ہیں، قضائے حاجت کھانا کھاتے ہیں، تو یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا اللہ رب العزت ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔